حضرت جوتے شاہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک جان گنگا اتھے لین پنگا، ایک پوج دے اٹا تے ایک پوج دے کٹیاں تے بچیاں نو، ایک جان مکے اتھے کھان تکے، ایک پوج دے اٹا تے بٹیاں نو، ایک دین بانگا ایویں مرن چانگا جویں مجھ اڑنگ دی کٹیاں نو۔ جوتے شاہ نے ایہو پکار کیتی رب لبدا نیلو دے پٹھیاں لب لبدا نہیں الو دیاں پٹھیاں نو۔ جو وقت کے عرض کردے نے ضرور رب کنہاں نو لبدا، کہندے نے ضرور اخیری رب جوتے شاہ رب انہاں نو لبدا جنہاں چوہیاں فکر دیاں گٹیاں۔ دوستو یقین جانیے خدا کی قسم، یہاں پر آپ آتے ہیں، یہاں پر آپ عشق لے کر آئیں، دل میں عشق لے کر آئیں گے تو یقین جانیے منزل بھی ملے گی، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور شیخ کے فرمان میں ہی سب کچھ ملتا ہے۔ حضرت یہ جو ہم یہاں پر عرس جا کے بیٹھے ہیں، یہ عرس وہ عرس ہے، اس کی تقریب اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ حضرت سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری نے جس وقت چشتیہ صابریہ سنوریہ دلشاد سنوریہ سلسلے کا فیض عام کرنا شروع کیا تو حضرت خواجہ ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک دن آ کے حکم دیا کہ محمد حسین تم نے بڑے اچھے طریقے سے چشتیہ سلسلے کا پیغام آگے پہنچایا، تو تم ایسا کرو کہ ختم خواجگان چشت دلایا کرو، ختم خواجگان چشت دلایا، چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کو ختم دلایا کرو۔ پیر محمد حسین شاہ صاحب نے ختم دلانا شروع کر دیا۔ 9 ہاڑ آپ نے تک تاریخ مقرر کر لی، ہندوستان میں اس وقت تھے ضلع ہوشیارپور تحصیل دسوہا میں، وہاں پر آپ نے 9 ہاڑ کو ختم خواجگان دلانا شروع کر دیا۔ صبح 9 بجے ختم خواجگان دلاتے، اس وقت تو چونکہ بتیاں شتیاں ہوتی کوئی نہیں تھی۔ 1915 میں آپ نے وہ ڈیوٹی شروع کی، شیخ کے فرمان پر عمل کرنا شروع کیا، ختم خواجگان دلانا۔ لائٹیں اس وقت ہوتی کوئی نہیں تھی، اس لیے آپ صبح 9 بجے شروع کرتے تھے۔ ختم خواجگان دلانے کے بعد 2-3 گھنٹے کا دورانیہ جتنا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد قوالی شروع کروا دیا کرتے تھے۔ شام 4-5 بجے تک قوالی چلتی تھی، اس کے بعد لنگر شریف ہوتا تھا، دعا ہوتی تھی، لوگ چلے جاتے تھے۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ آپ کا حلقہ وسیع ہونا شروع ہو گیا، حاسدین بھی ہوتے ہیں نا بیچ میں۔ اب بات جو ہے وہ اور طرف بکھرتی جا رہی ہے، لیکن میں بات کو سمیٹوں گا کہ وہ حسد کرنے والے کون ہوتے ہیں، حسد کیا چیز ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو میں عرض کروں گا۔ تو فرمایا کہ بھئی وہ لوگ حضرت سید محمد حسین شاہ صاحب نے شیخ کی ڈیوٹی کو سر انجام دینا شروع کیا۔ گاؤں والے مخالف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نمی فقیری دوپہرے تمہاں یہ کل پیدا ہوا اور آج اس نے جناب بڑا کٹھا کر لیا، یہ کیا وہ کیا فلان کیا، اس طرح کر کے باتیں کرنی شروع کر دی، بائیکاٹ کر دیا گاؤں والوں نے، حکا پانی بند کر دیا۔ لیکن درویش نے اپنی ڈیوٹی کو نہیں چھوڑا۔ میں نے پہلے عرض کی درویش کے ایک ہاتھ میں کاسا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، وہ صدا کرتا چلا جاتا ہے، پیچھے کتے بھونکتے ہیں، ان کو شکارتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی ڈیوٹی دیتے رہے، گاؤں والے مخالفت پہ اتر آئے، انہوں نے اپنا آپ کا حکا پانی بند کر دیا، تو پوری ڈیوٹی کی تو ایک بڑی مخالفتوں کے باوجود لوگ تو کہتے ہیں نا حضور بڑی مخالفتیں تھے، بڑی دھیان نال کام کرنا، ڈردے ماشاءاللہ ساڈا اجمل صاحب بھی بڑا نے، حضور بڑی مخالفت ہے، تسی بس نہ کوئی دھیان نہ گل کرنا، بڑی مخالفتیں تھے، بڑی دھیان نہ گل کرنا۔ لیکن جس کے ساتھ شیخ کی ذات ہو، یقین جانیے وہ کہتا ہے کہ میرا کیا بگاڑ لے گا جو خلاف ہے زمانہ، میرے ساتھ میرا مرشد، میرے ساتھ ہے خدائی، میرے ساتھ میرا مرشد، میرے ساتھ ہے خدائی۔ تو حضرت صاحب نے جب شیخ کی ڈیوٹی کو سر انجام دینا شروع کیا تو ایک دن حضرت پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ نے پیر محمد حسین شاہ صاحب کو پکڑا اور پکڑ کر بارگاہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عرض کی حضور کہ یہ میرا بچہ ہے، میرا جانشین ہے، اس کے اوپر توجہ فرمائیں۔ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پوچھا
ہاں ناظم سنوری بتائیں آپ کیسے آئے؟ عرض کی کہ حضور یہ میرا بچہ ہے، تربیت یافتہ ہے، آپ کے در کا نوکر ہے، چشتیہ سلسلے کی ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دی، پیغام حق بھی آگے پہنچایا، تو آپ اس کے اوپر کوئی توجہ فرمائیں، کوئی نظر کرم فرمائیں۔ ہر طرح کی مشکل رکاوٹ پریشانی میں بھی اس نے شیخ اپنے سلسلے کی اپنی ڈیوٹی کو نہیں چھوڑا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے مسکرا کے جب پیر سید محمد حسین صاحب کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو وقت کا سلطان بنایا۔ آپ کو وقت کا کیا بنایا؟ سلطان بنایا۔ آپ ہمارے دربار میں ایک جھنڈا بلند کیا کریں جو کہ چشتیہ سلسلے کا جھنڈا ہے، تو ہم نے آپ کو اپنے چشت کی سلطنت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ عطا کیا، تو آپ کو اس ٹکڑے کا، اس ریاست کا سلطان بنایا، تو آپ ہمارے دربار میں چشتیہ سلسلے کا جھنڈا جو ہے وہ چڑھایا کریں، چشتیہ سلسلے کا جھنڈا چڑھایا کریں، اور وہ جہاں پر آپ نصب کیا کریں گے وہاں پر چشتیہ سلسلے کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ تو جو ہے سب یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے۔ حضرت پیر سید محمد حسین شاہ نے عرض کی کہ حضور یہ تو سلطان کی حکومت کی نشانی ہے، لیکن سلطان کی کوئی اپنی نشانی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ سلطان کی ایک ایسی نشانی ہوتی ہے جو اس کی حکومت کو، اس کی نشانی کو عیاں کرتا ہے کہ یہ سلطان۔ تو فرماتے ہیں کہ محمد حسین جو کہ ہم نے آپ کو وقت کا سلطان بنایا، تو آپ سر پہ 4 کلاہی تاج پہنا کریں جو کہ سلطان کی نشانی ہوتی ہے۔ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے آپ کو 4 کلاہی تاج جو تھا وہ عطا ہو گیا۔ فرمایا آپ کی 4 کونوں میں ہم نے حکومت رکھی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں، تو آپ ہمارے دربار آپ کو ہم نے تاج عطا کیا۔ جب عطا ہو گیا تو ایک دن جب عرس آیا، نوہاڑ کا ختم آیا، تو آپ نے ختم خواجگان دلانے کے بعد سب مریدوں کو حکم دیا کہ بھی کسی مرید کو اجازت نہیں، کوئی نہیں جائے گا۔ اب وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا جی آگے تو ایک دن میں اجازت مل جایا کرتی تھی، آج کیا ہو گیا؟ اب وہ لوگ بڑے عاشق تھے، چونچرانی چند جو تھے خلفاء، انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں خواجہ صاحب کی بارگاہ سے یہ حکم ہوا ہے، تو آج ہم نے اپنے شیخ پیر ناظم شاہ سنوری کا فرمان پورا کر دیا۔ شیخ نے فرمایا تھا ختم خواجگان دلایا کرنا، ہم نے دلایا۔ اب خواجہ بزرگ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو جھنڈا عطا کیا، تو ہم کل جو ہے وہ جھنڈا لے کر جائیں گے۔ صبح اٹھے، پیر سید محمد حسین صاحب نے جھنڈا مبارک جو تھا وہ تیار کیا، سر پہ 4 کلاہی تاج پہنا اور قوالی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، اور گاؤں سے 220 گز دور کے فاصلے پہ جو آپ نے جگہ اپنے رقبے میں مختص کی ہوئی تھی دربار عالیہ کے لیے، وہاں پر جا کے آپ نے اس کو نصب کیا اور قوالی شروع کروا دی۔ تو جب وہاں پہ قوالی شروع کروا دی، تو جب اس جھنڈے کو لے کر گئے اور سر پہ 4 کلاہی تاج جو تھے وہ پہن کر گئے، تو اس رسم کو آپ اس جھنڈے کو تھا وہ جا کے آپ نے پیش کیا، تو اس کو کہا گیا کہ وہ جو جھنڈا جو تھا وہ پیش کیا، تو جنہوں نے پیش کیا وہ تھے اس کے پیشکار۔ تو جھنڈے کو پیش کیا تو اس ساری رسم کو رسم پیشکارا کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ رسم پیش کارا۔ ہن جا کے گل سن لئی سارے نے۔ تو
23 آپ نے اسی طرح ہی پھر کیا کہ 9 ہاڑ کو آپ نے ختم خواجگان دلایا، 10 ہاڑ کو آپ نے جو تھا وہ قوالی شروع کروائی، پہلے پیشکارہ پورا کیا اور اس کے بعد جو تھی وہ قوالی شروع کروائی۔ یہی روٹین جو ہے پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کے دور میں رہی۔ جب حضرت وصال فرما گئے، پیر دلشاد حسین شاہ صاحب گدی پہ آئے تو یہی روٹین جو تھی 9-10 ہاڑ کے 23-24 جون کے عرس کی جاری رہی۔ جب پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب پردہ فرما گئے تو پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب گدی پہ آئے تو 9-10 ہاڑ کی روٹین جو تھی وہ اسی طرح ہی جاری و ساری رہی۔ پہلے دن ختم شریف ہونا، شیخ پیر محمد ناظم شاہ سنوری کا فرمان جو تھا وہ پورا کرنا، پھر دوسرے دن خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا فرمان پہلا دن شیخ ناظم کا، دوسرا دن خواجہ معین الدین کا۔ تو یہی روٹین جو تھی یہ ولہار میں جو ہمارا عرس ہوتا ہے، یہ جو پیچھے آپ فلیکس لگی دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارے پورے سال کے سالانہ عرس جو ہیں جو پورے پاکستان میں ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر درج ہے، پوری تفصیل اس کے اوپر درج ہے، کون سی تاریخ کو کس مقام پہ عرس ہوتا ہے۔ ہمارا ایک بہاڑی میں آپ کے سال لگتے ضلع میں بھی عرس ہوتا ہے، 535 عیسوی میں اس کا رہائشی جو ہے یہاں پہ آیا جس کے چک میں عرس ہوتا ہے۔ یہ اصغر صاحب 308 والے اصغر میں ارائیں، یہ وہاں پہ ماشاءاللہ عرس پہ حاضری دے کے آئے ہیں، ماچھی وال والے پہ، بہاڑی والے پہ۔ تو 17-18 مارچ کو جو ہمارا وہاں ولہار میں عرس ہوتا ہے اس کی روٹین بھی اسی طرح کے پہلے دن اسی طرح ہی ختم شریف ہوتا ہے شام کو، اور دوسرے دن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جھنڈا جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے۔ دوسرے دن جھنڈا جو ہے وہ رسم پیشکارہ چلتی ہے، پھر اس کے بعد قوالی شروع ہو جاتی ہے، سارا دن قوالی چلتی ہے، پھر رات کو قوالی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح 4:03 پہ دعا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اجازت ہو جاتی ہے۔ تو یہ روٹین جو تھی حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے برقرار رکھی۔ وہ تاج جو حضرت خواجہ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کو غریب نواز کی بارگاہ سے عطا ہوا، پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کے وصال کے بعد وہ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کے سر اقدس پہ آیا۔ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کے وصال فرما جانے کے بعد وہ تاج مبارک جو ہے وہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کے سر اقدس پہ آیا، جو آج بھی سجادہ نشین ہیں، اور دعا فرمائے مالک جو ہے وہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ جڑا مجھ جڑی ہے نا، مجھ جڑی ہوندی ہے کلے تے سڑتی ہے، اسی پاویں جنہ مرضی باہر جا کے تھل پا دیئے کھپ پا دیئے نا، اڑنگنا مالکاں دے سر تے ہی ہے۔ تو یہ تاج جو ہے یہ حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کے سر انور پہ رہا، پھر پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کے سر انور پہ آیا، پھر پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کے سر انور پہ آیا۔ یہ تاج جو ہے ہر عرس پہ 9-10 ہاڑ پہ بھی رسم پیشکارہ میں چلایا جاتا ہے، اور اسی طرح ہی ولہار 17-18 مارچ کو چلایا جاتا ہے، اور جس طرح وہاں پہ جب جھنڈے چلتے ہیں رسم پیشکارہ ہوتی ہے تو تاج پہن کے وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ آج آپ کو اس مروٹ میں بیٹھ کر اس چوتھے سالانہ عرس میں جو کہ 2019 2020 2021 2022 میں ہو رہا ہے، چوتھے 5ویں سال کے عرس میں آپ کو میں نے 2019 میں جھنڈے جو تھے اس کا افتتاح کیا، اور جھنڈے جو تھے وہ عطا کیے۔ پہلا جھنڈا جو ہے وہ میں نے ڈاکٹر بشیر احمد صاحب خلیفہ صاحب ان کی اولاد کو عطا کیا اور مروٹ والوں کو، دوسرا جو ہے وہ لودرا برادری کو عطا کیا اس پیرخانے نے 2019 میں۔ پھر 2020 میں رحمانی برادران کو، کبو برادران کو، لانگری برادران کو، جویا برادران کو، پل مراد ایک سنی مراد والوں کو جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ آج میں آپ کو اس شے کی زیارت کروانے جا رہا ہوں کہ جس شے کے نام سے ہماری گدی جو ہے وہ مشہور ہے، جس کا ہمارے سلسلے میں بہت بڑا مقام ہے۔ اجازت تو دکھاؤں، یہ وہ تاج مبارک ہے۔
یہ تاج جو ہے یہ جو بائیں طرف پڑا ہے، آپ کے دائیں طرف میرے بائیں طرف، یہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کا تاج مبارک۔ یہ جو تاج مبارک ہے یہ پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کا تاج مبارک۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ وہ تاج ہے جو حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کے پہلے سر انور پہ رہا، پھر پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کے سر انور پہ رہا، اور اب یہ تاج جو ہے یہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کے سر انور پہ رہا۔ میں نے اسی لیے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ مالک ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ یہ تاج ہر اس عرس میں عطا کیا جاتا ہے جو سلسلے کی طرف سے منظور شدہ عرس ہو، جو سلسلے کی طرف سے ایک تربیت یافتہ عرس ہو، ایک مستقل عرس ہو، کوئی عام چھوٹی موٹی محفل نہ ہو، یہ تاج جو ہے وہاں پر عطا کیا جاتا ہے۔ یہی تاج جو ہے آج سے 45 برس پہلے یا غالباً 50-55 برس پہلے حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری نے 180 پی ولہار والوں کو عطا فرمایا تھا۔ توجہ ہے سب؟ اور یہی تاج جو ہے آج سے 60 سال پہلے حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے گجرانوالہ کے خلیفہ لالا احمد دین چشتی صابری کو عطا فرمایا تھا۔ یہی تاج مبارک جو ہے اکاڑے کے خلیفہ منشی مختار علی چشتی صابری کو پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے آج سے 46 سال پہلے عطا فرمایا۔ پھر اسی تاج، یہی وہ تاج ہے جو ہم نے ہمارا ایک، میں نے عرض کی کہ بہاڑی میں عرس ہوتا ہے، ایک تاج جو ہے وہ ہم نے وہاں پر اسی طرح ہی عطا کیا اس پیر خانے کی طرف سے۔ اور پھر اس تاج کو ہم نے جو ہمارا ہڑپے میں عرس ہوتا ہے ساہیوال کے علاقے میں، ایک تاج جو ہے وہ وہاں پہ عطا کیا گیا۔ گجرانوالہ میں بھی ہوا، گجرانوالہ میں بھی عرس ہوتا ہے، اکاڑے میں بھی ہوا، اکاڑے میں بھی عرس ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہاڑی میں بھی عطا ہوا، وہاڑی میں بھی عرس ہوتا ہے، ولہار میں بھی عطا ہوا، ولہار میں بھی عرس ہوتا ہے۔ اور آج میں اس پیر خانے کی طرف سے یہ تاج جو ہے آپ مروٹ والے عرس جو ہے یہ سب کو عطا کرتا ہوں۔ اس عرس کو جو ہے یہ تاج عطا کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی آپ کے یہ جھنڈے والے بزرگ ہیں، رحمان ڈاکٹر بشیر صاحب کا جھنڈا، اور یہ کمبو برادری کا جھنڈا، اور اس کے ساتھ رحمانی برادران کا جھنڈا، پھر اس کے بعد جویا برادران کا، لانگری برادران کا، اس کے ساتھ پل مراد والوں کا، یہ تاج مبارک جو ہے یہ ان علمبرداروں کو عطا کیا جاتا ہے جو یہاں پر آ کر سال کے بعد جو ہے وہ جھنڈا چڑھایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو جھنڈوں کے موری ہیں وہ سامنے آئیں، اور ان میں لودرا برادری کے، ان میں ڈاکٹر بشیر صاحب کی اولاد ہے، ان میں شاہی غلام محمد صاحب کی اولاد، ان میں اللہ آپ کا بھلا کرے مروٹ والے حضرات، ان میں لودرا برادری کے حضرات، ان میں رحمانی برادران، ان میں 269 والے، ان میں 119 مراد والے، ان میں کبو برادران، ان میں لانگری برادران، یہ جتنے بھی مل کے اس عرس کو منعقد کرتے ہیں، یہاں کے علمبردار ہیں، وہ آ کر میرے سامنے آئیں اور اس تاج کو جو ہے آپ کو عطا کیا جائے۔ تمام دوست اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور ذکر کیجئے اور سامنے آئیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا۔ خلیفہ حدیث صاحب، ڈاکٹر اجمل صاحب، اللہ داد لودرا صاحب، لودرا برادری دے جڑے موری بندے نے، کبو برادران دے جڑے موری بندے نے، 119 مراد والے بابا یوسف صاحب، لانگریاں دے،
और जी एहसान बारी साहब ये बजुर्ग जिहड़े ने सामने आन इन्हों ए ताज जिहड़ा है ना पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब का पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब का जियारत कराने वास्ते असीं रखिया अता करने वास्ते नहीं अपने कोल रखिया लेकिन पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब का जिहड़ा है ये इत्थे इंशाअल्लाह अजीज मरोड़ ही पिया रहेगा। तुसीं दोस्त जिहड़ा है जिहड़े मोहरी हैगे ने ये सामने आन उन्होंने जिहड़ा है वो अता किया जाए। मिल के पढ़िए ला डॉक्टर अजमल साहब फौजी एहसान बारी साहब मंजूर शहीद चौक वाले बाबा अल्लाह बख्श चढ़ोया और 119 मुराद वाले बाबा यूसुफ साहब अल्लाह तुहाडा भला करे। लंग कंबोआ दे जिहड़े साहब ने कंबोआ दा वड़का जिहड़ा हकीम मुजफ्फर साहब नहीं ते उन्हां दे बेटे ने ओह अल्लाह भला करे मुनसफ साहब 147 सिखसार चों जिहड़े ये बुजुर्ग ने ये सामने आउण और 330 चों अकरम साहब साईं सिराज अली दे चिश्ती साहब जी दे बेटे अल्लाह तुहाडा भला करे जिहड़े इस तरह करके ये सारे हैगे ने सामने आण ते उन्हां नूं जिहड़ा है झंडा मुबारक ताज मुबारक जिहड़ा है वह अता किया जाए। हाथ कर लो सारे इस तरह हत्थां नाल हाथ जोड़ो सामने नाल जोड़ो ना ये की होया सारे बराबर जिहड़े इस तरह नाल हो गए अगे लो जी ये ताज मुबारक जिहड़ा है तुहानूं सारिआं नूं अता किया जाता है। आराम नाल दस्तबोस इहनूं ताज मुबारक दा बोसा करो इहदे उत्ते लफ्ज़ या मुहम्मद लिखिया है पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब का ताज मुबारक है इसकी भी जियारत करो सुकून दे नाल आराम नाल। ये छोटी मोटी सादत नहीं ये असी तुहानू इस मरोड़ के उर्स वाले जिहड़ा है अदा किया है इस वास्ते महफिल जिहड़ी है इतनी तवील हुई है कि अज तुहानू एक बहुत बड़ी सादत तो जिहड़ा है वो मुशरफ होना सी। तुसां बीबियां नूं भी दिता जाएगा पहले बंदियां नूं पूरा कर लैण दिओ बीबियां नूं भी दिता जाएगा ये छोटी मोटी सादत नहीं है ये तुहाडे वास्ते जिहड़ा है ये बहुत बड़ी सादत है। इस सादत नूं जिहड़ा है वो तुसीं बरकरार रखना इस ड्यूटी नूं जिहड़ा है वो बरकरार रखना यकीन जानो इंशाअल्लाह अजीज मंजिल भी मिलेगी क्योंकि ये सरकार दा ताज मुबारक जिहड़ा है यकीन जानो इस सिलसिले दे विच कोई मामूली हैसियत नहीं जे रखदा ये बहुत बड़ी हैसियत है। ये वो ताज है जिस लकब की वजह तो साडी गद्दी मशहूर है कि लोग सानू ताज वाली सरकार के नाम तो जानते हैं। पूरे सिलसिले दे विच तरीकत की दुनिया दे विच लोग सानू ताज वाली सरकार के नाम तो जिहड़ा है वो जानते हैं कि ये वो गद्दी है जिहड़ी ताज वाली सरकार के नाम तो मशहूर है। पीर मुहम्मद हुसैन शाह ताज वाली सरकार पीर दिलशाद हुसैन शाह ताज वाली सरकार पीर जफर हुसैन शाह ताज वाली सरकार ये तुहानूं दस्सिया कोई छोटी मोटी सादत नहीं तुहाडे वास्ते ये तुहाडे इस उर्स वास्ते बहुत बड़ी सादत है कि पहले तुहानूं जिहड़ा है वो झंडे अता कीते गए उस तो बाद जिहड़ा है ये ताज मुबारक जिहड़ा है अज तुहानूं अता कीता गया है। आराम नाल सारे जिहड़ा है ना इस ताज मुबारक का बोसा लवो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है ते इसदा तुसीं अज इत्थे खलो के अहद करो कि इहदी ड्यूटी जिहड़ी है पूरी देंगे और असीं इत्थे जिहड़ा है वो हाज़री पूरी दिया करांगे इंशाअल्लाह जी। तुसीं बज के बैठोगे ते पीर जफर हुसैन साहब भी इंशाअल्लाह जी इत्थे तशरीफ लिया करनगे क्योंकि उन्हों का इतने तशरीफ लियाना कोई मामूली बात नहीं। बड़े आराम दे नाल ना पकड़ो और बड़ी जनाब तुसीं इसनूं जिहड़ा है ना आसानी दे नाल सुकून दे नाल करो। आपां किहड़ा किते भज्जणा है किराए दी थां ते बैठे हैं या आपां मैरिज हाल च बैठे हुए हैं सरकार दी थां ते बैठे हैं दरबार च बैठे हैं ना कोई प्रॉब्लम है। सुकून दे नाल इस ताज मुबारक दी जियारत करो इस ताज मुबारक का बोसा लवो और इहदी तफैल नाल दुआ मंगो कि मालक जिहड़ा है वो तुहाडीआं मुश्किलात नूं आसान कर सके मालक जिहड़ा तुहाडे उत्ते खैर कर देवे तुहाडी उत्ते करम नवाजी कर देवे। मैं तुहानूं दस्सिया कि ये सादत हर बंदे नूं नहीं जे मिलदी ये सादत बहुत घट बंदियां नूं जिहड़ा है वो मिलिया करदी है
اور تسی اگر انشاءاللہ عزیز اس ڈیوٹی نو پورا کرو گے تو تسی اپنے گھر دے وچ خود خیر و برکت جڑا ہے وہ محسوس کرو گے. ہن دعا دا ٹائم ہے, کوئی دوست جڑا ہے باہر نہ جاوے. میں صرف اس چیز دا جڑا ہے انتظار کر رہا سی کہ یہ چیز او چیز ہے جڑی خاصاں نو دین والی ہے, عاماں نو دین والی نہیں. تے میں اس واسطے ویکھدا سی, میں کہ خاص رہ جان, عام لگے جان تے خاصاں نو جڑا ہے عطا کیتی جاوے تاکہ خاص دیکھن تے اس چیز نو جڑا ہے نا محسوس کرنا کہ یہ واقعی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ادھر دے دیو بیبیاں دے پاسے تے یقین کرو تسی اگر اس ڈیوٹی نو پورا کرو گے نا تے ضروری نہیں کہ دنیاوی کامیابی, قرب اللہ دی بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عزیز تانوں قرب اللہ جڑا ہے نا وہ ضرور بے ضرور نصیب ہوئے گا. تسی بہت خوش قسمت لوگ ہو, مروٹ والے اور ضلع بہاول نگر والے جنہاں نو جڑا ہے مروٹ دے عرس دے وچ اتنی بڑی سعادت جڑی ہے او پیر خانے نے عطا کیتی ہے. میری گل یاد رکھنا, اے سعادت نو معمولی نہ سمجھنا. اے سعادت نو حاصل کرنے واسطے جڑے سب کی لوگ نے نا او اس چیز نو جان دے نے کہ عمرہ گزر جاندیاں نے, لیکن یہ چیز لبدی نہیں. جڑے اس چیز نو جان دے نے, پرکھ دے نے, او اس چیز نو بخوبی سمجھن گے کہ اس تاج دا جڑا ہے او ساڈی طریقت دی دنیا دے وچ اور ساڈے سلسلے دے وچ اس تاج مبارک دا جڑا کی مقام ہے. پیر محمد حسین شاہ صاحب دے کول دو ہی چیزاں سن جڑا خواجہ غریب نواز نے عطا فرمائیاں, ایک چنڈا شریف تے دوسرا تاج مبارک. ٹھیک ہے نا, انہاں دے اوتے پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نو دو نشانیاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے عطا فرمائیاں اور سلطان ہون دی نشانیاں جڑیاں سن وہ عطا فرمائیاں کہ محمد حسین ہم نے آپ کو وقت کا کیا بنایا, سلطان بنایا. اور انشاءاللہ عزیز کل رسم پیشکارہ ہوئے گی اور بڑی ٹھوک بجا کے ہوئے گی تے پورے پار نال ہوئے گی انشاءاللہ. تے انشاءاللہ عزیز جڑا ہے تھے محفل سما دے نال اس نو لے کے آواں گے چنڈیاں نو. پھر اس تو بعد قوالی شروع ہو جائے گی, دن دی قوالی ہوئے گی زور تو لے کے اثر تک, زور تو لے کے مغرب تک. پھر اس تو بعد جڑا ہے مغرب کی نماز پڑھاون تو بعد لنگر شریف ہوئے گا, مغرب تو عشاء. پھر اس تو بعد قوالی شروع ہو جائے گی, عشاء تو بعد 9 بجے تقریباً قوالی شروع ہو جائے گی جڑی صبح تک چلے گی. پھر اس تو بعد دعا خیر ہوئے گی انشاءاللہ عزیز. اے تاج مبارک پوری محفل دے وچ تھوڑے سامنے رکھے جان گے, تسی انہاں دی زیارت بھی کرنا اور انشاءاللہ عزیز انہاں تو فیض بھی حاصل کرنا, انہاں تو برکت بھی حاصل کرنا. تو تانوں جڑا ہے نا خود بخود جڑا اندازہ ہوئے گا اس چیز دا کہ اتنی بڑی سعادت جڑی ہے وہ تانوں سارے نو جڑا ہے نا وہ عطا ہوئی ہے. تشریف رکھو سارے تے دعا کیتی جاوے. بیٹھ جاؤ بھی, بیٹھ جاؤ سارے. صاحب جی کیوں نہ بندہ پایا وہ لگ پہ پر کیمرے خوش قسمت لوگ ہو تسی بھیا یار ہیلو کہ جنہوں نے یہ سال ملی ہے. وگرنہ میں جڑی خواجہ صاحب دی گل سنا کے ہٹیا نا کہ خواجہ عثمان نے فرمایا کہ معین الدین خدا کا شکر ہے کہ عشق کے اس میدان میں تم سیراب ہو گئے, وگرنہ اس کی ایک بوند کو پانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ترس جایا کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی سعادت نہیں ہے. اب دعا او کی ہو گیا کڑیو بہ جو ہونا بس. یہ تاج مبارک جڑا ہے انشاءاللہ عزیز اسی دربار شریف دے وچ ہی پیا رہے گا. ٹھیک ہے جی. جڑے دوست نے میں تو اڈ بھی زیارت کرنی ہوئے اتھے آ کے تاج مبارک کی زیارت کرنی ہوئے تو انشاءاللہ عزیز وہ اتھے آ کے زیارت کرے. ڈاکٹر اجمل صاحب اتھے ہوندے نے, انہوں نے کوئی چابی ہوئی ہے
ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوئے اس تاج مبارک ہاتھ سے پھڑ کے تے دعا کرنا انشاءاللہ مالک جڑا ہے وہ ضرور بے ضرور جڑا ہے وہ قبول فرمائے گا۔ میں تم دسیا یہ چھوٹی موٹی سعادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے جڑی تانوں عطا کیتی گئی ہے۔ پہلے تانوں کی کیتا گیا؟ جھنڈا عطا کیتا گیا۔ جھنڈا کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں، پیر خانے دے وچ بہت بڑا درجہ حاصل ہے جھنڈے والے خلیفے نے۔ میں تانوں پہلے دسیا کہ ساڈے سب تو اج تک رکھیا ہے ڈگ پینا اج اینو ڈگن نہیں دینا، یہ بھی تم دس دیاں۔ اس تاج مبارک دی اتنی شان ہے کہ اینو اللہ معاف کرے جہے اتوں ڈگ جاوے نا تے جڑا او دا ہوندا ہے نا اللہ معاف کرے، میں ہوندا ویکھیا ایک پیر ظفر حسین جیسا فرماندے نے کہ پیر درشاد حسین جیسا نے جو پردہ کیتا نا تے نواں میں گڈی تے آیا تے بی بی سی ایک پرانی مائی سی، انہیں آ کے نا یکدم ایداں ہاتھ کیتا تو تاج مبارک تے ہاتھ لگا تو تھلے ڈگ پیا۔ کہتے جو تھلے ڈگ پیا نا کہتے میں بڑا پریشان ہویا، ناراض بھی ہویا کافی بی بی نو۔ کہتے بعد دے وچ مینوں تے جڑا ہویا سو ہویا، کہتے جڑا اس بی بی نال ہویا نا اس سرکار نے آ کے جڑا کچھ اودے نال کیتا پھر خواب دے وچ فرمایا، اتنی خفگی دا اظہار فرمایا، بہت ناراضگی دا اظہار فرمایا، بعد بڑا نقصان ہویا۔ عرض کرن دا مقصد یہ کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی سعادت نہیں پیر خانے دے وچ، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ انشاءاللہ جی صبح اے تاج مبارک جڑا ہے قوالی دے وچ بھی رکھیا جاوے گا، پیشکارے دے وچ اسی نال ٹھیک ہے نا، تسی سویرے انشاءاللہ جی پیشکارے دے وچ بھی اس تاج مبارک دی رونمائی ہوئے گی، اور اس تو بعد جڑا ہے جدوں قوالی شروع ہوئے گی قوالی دے وچ بھی سامنے رکھیا جائے گا۔ تسی آن والے دوستاں نوں بھی جڑا ہے وہ دسنا اس پیر خانے نے ساڈے اس مروٹ والے عرس نوں ساڈے ضلع نوں جڑا ہے ایک بہت بڑی سعادت جڑی ہے وہ عطا کی۔ انشاءاللہ مالک تہاڈی خیر فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ کتھے یار اعتراض رکھ دیو سامنے، انہاں دی نالے زیارت بھی کرو، انہاں دی طفیل دعا بھی منگو کہ مالک جڑا ہے تہاڈے تے خیر فرمائے۔ انشاءاللہ ایتھے ہی پیا رہے گا تہاڈے مروٹیاں دے وچوں فوڑا باسیاں دے وچوں جنہیں زیارت کرنی ہوئے ایتھے آ کے کر سکتا۔ دوسری گل ایک ہور جڑی ضروری سی وہ تہاڈے نال کرنی سی کہ ذوالفقار لودھرا صاحب نے سنوں 2018 چ جگہ دتی سی، 19 دے وچ میں دا افتتاح کیتا، ادو 17 مرلے جگہ سی، اس کنات تکر 17 مرلے سی جگہ۔ میں اتنے 2019 چ بجلی والا کمرہ بھی بنوایا سی، رڑا میدان سی، وچ پرتی بھی پوائی سی تے ایدے وچ 4 فٹ دا پرتی پوائی۔ پھر اس تو بعد ایک بجلی والا کمرہ بنوایا، ایک سٹور روم بنوایا، تندور لگوائے، میں وضو خانہ بنوائے، مرداں دا الگ بنوایا، عورتاں دا الگ بنوایا، اور مرداں دے وکھرے واش روم بنوائے، عورتاں دے وکھرے بنوائے تے اتھے افتتاح کیتا 2019 دے وچ۔ 2020 دے وچ میں اتھے عرس کروایا تے 2020 دے وچ ساڈا اتھے جگہ دا جڑا سی سودا ہو گیا نال دی دا۔ اے جگہ جدوں نال دی اساں بنائی ہے 2020 دے وچ شروع دے وچ خریدی گئی، اور ادھے نال پھر نال ملا کے انہوں اے نیویں سی نال ملا کے ادھے تعمیر کیتا گیا۔ 20 دے وچ اس نوں تیار کیتا گیا، ادھے کچھ واجبات اے تقریباً اسی ادوں 9,35,000 چ لئی سی، آ پچھلی بھی تے آ والی بھی۔ اس تو بعد سلسلہ جڑا ہے چلتا رہا، پچھلے سال میں آیا تے عرس کروایا، طبیعت میری بڑی ناساز سی، تم دوستاں نوں پتہ بھی ہے۔ اتنے جڑا عرس کروا کے اس تو بعد میں پھر بیمار ہو گیا جا کے، پھر مالک نے صحت عطا فرمائی، اج دوبارہ تہاڈے سامنے جڑا میں بیٹھا ہاں۔ اس سال جڑا ہے اتنے پچھلی جگہ جڑی سی وہ نیویں ہو گئی سی، پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے عمارت نوں کافی نقصان پہنچیا تے ٹارا بھی ساڈا ایک اتنے گر گیا سی تے باہر لی کندھ بھی گر گئی، اور اتنے کوئی نقصان بھی ہوئے سن عمارتی حوالے دے نال۔ ظاہری گل ہے کہ بارشاں بورشاں بھی پئیاں
ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਵਾਜਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰਖਾਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਕਿ ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰਖਾਨੇ। آپ دے دور چ سی کہ 100 روپیہ جڑا 10 روپے جڑے نے ایک مہینے دے وہ 12 مہینے دے بن گئے 120 روپے۔ وہ چلدے چلدے سلسلہ جڑا چلدا رہا۔ پیر محمد حسین شاہ صاحب پردہ فرما گئے، پھر پیر دلشاد حسین شاہ صاحب آ گئے، سلسلہ جڑا ہے وہ چلدا رہا۔ پھر پیر ظفر حسین شاہ صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے فرمایا کہ بھی گل یہ کہ تسی اس طرح کرو کہ 10 روپے جڑے نے وہ روز دے کر دیو۔ مہینے دا کتنا بن گیا 300 روپیہ، کہ چلو تسی جڑا ہے نا اس ڈیوٹی نو جڑا ہے نا وہ برقرار رکھو۔ لیکن اسی وہ چیز دیکھی کہ کئی لوگوں کو جڑا ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس واسطے اسی جڑا ہے عرس جڑا ہے اس ڈیوٹی نو رکھ لیا کہ دوست جڑے نے اپنا حصہ جڑا ہے دربار عالیہ دا وہ عرس تے جڑا ہے وہ پیش کر دیا کرن، کہ دربار عالیہ دا حصہ جڑا ہے وہ پیش ہو جا کرے۔ کیونکہ پیر محمد حسین شاہ صاحب دے دور دے وچ بھی اسی طرح ہی چلدا رہا۔ آپ دا دربار جڑا لدر شریف دے وچ بنیا 1967 تو لے کے اج تک، وہ پرانے خلیفیاں نے تے مریدین نے باہمی تعاون دے نال جڑا ہے وہ مل کے بنایا۔ کیونکہ ایک تصوف دا سلسلہ کار ہے اور ایک پوری ڈیوٹی چلی آ رہی ہے عرصہ 107 سال تو جڑا ہے یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے ہندوستان تو بھی۔ تو قرآن دے وچ اللہ دا فرمان ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں اور نہ تعاون کرو برائی اور گناہگاری کے کاموں میں۔ اسی یہ چیز دیکھی کہ اے سلسلہ جڑا ہے اے چیز جڑی ہے ایک باقاعدہ طور پہ ایک ڈیوٹی ہے پوری جڑی کری دی ہے اور پیر محمد حسین شاہ صاحب تو چلی آ رہی ہے، لیکن سانو جڑا ہے وہ کوئی مالی رکاوٹاں آندیاں جس وجہ تو اسی نہ پریشان ہو جانے۔ قرآن چ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، کہ جو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں قرض حسنہ دیتے ہیں تو اللہ جو ہے ان کے اجر میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ جب منافقین نے گل سنی تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ جڑا فقیر ہو گیا تے غنی ہو گیا کہ اللہ نے ساڈے کولوں منگنا شروع کرتا، اللہ مال دے کے اپنے بندے نو ازماؤندا ہے۔ تو میں چیز دیکھی ہے کہ پیر محمد حسین شاہ صاحب نے اس چیز نو رائج کیتا سی، کیونکہ پیر محمد حسین شاہ صاحب نے فرمایا سی کہ ہر زمیندار نو کہ ہر زمیندار اپنے مال دے وچ ایک لنگر دا جڑا ہے بکرا رکھیا کرے اور نال 1.25 من جڑا ہے وہ آٹا جڑا ہے نا وہ رکھیا کرے۔ پرانے مرید جڑے سن کرتے سن، پرانے مریداں نے اس ڈیوٹی کو پورا بھی کیتا، بکرے لے کے بھی آندے سن، اسی اس کو جڑا ہے اس چلانا شروع کیتا۔ لدر شریف لے کے آندے سن، اوتھے گوشت دا سالن چلدا ہوندا سی، لیکن کچھ مرید جڑے نے وہ پھر زمیندارا چھڈ گئے، بکرے لیانے گھٹ گئے۔ آپ نے پھر حلیم کرانا شروع کرتا، حلیم دے وچ جڑا سی نا وہ کروڑ کے کرنا شروع کرتا، جڑا گوشت آندا سی نا وہ مکس کرنا آپ نے بکرے دا گوشت مکس کر کے پھر وہ دلیم بناونا۔ بلہار اج بھی اس طرح ہی چلدا ہے کہ انہوں نے اس رسم نو نہیں چھڈیا، وہ اج بھی گوشت جڑا ہے نا گوشت دا شوربہ پکاؤندے نے۔ اگر اسی اتنے سلسلہ رائج کیتا تو اسی بھی تمہیں کی کھوانے ہاں، بکرے کا گوشت ہی کھوائی دا نا، یہ ککڑ کا کھوائی دا، بکرے کا گوشت کھوائی دا نا، نہ تمہیں کٹا کھوائیے نہ تمہیں مرغا کھوائیے، نہ اسی تمہیں کی کھوائی دا، بکرے کا گوشت کھوائی دا۔ وہ کتوں آندے نے وہ تسی لے کے آؤندے، وہ تہاڈا لیا جڑا ہے وہ تمہیں کھوا دے گا۔ تے جے میں تمہیں سوال پوچھاں کہ جے کسی بندے دا ذہن ہوئے کہ پیر کھا گئے یا پیر بکرے کھا گئے تے پیر جے بکرے کھا گئے تے پیر کتھے لا گئے دسو؟ یہ کھا گئے تے کتھے لا گئے؟ گھر لے گئے اور تہاڈا گھر ہی بنا گئے، بنا کے میں چک کے نال لے گیا یا میں کرائے تے دے گیا۔ اج میں صاحب کرائے تے دے دندے ہو پچھوں
नहीं मैं कहा शायद कोई किराया शराया लेंदे होवे दा कोई 5000 महीना 10000 महीना किराया लेंदे हो या असीं नूं किराए ते दे जांदी होई है ते जे बेफर्ज तुहाडे इल्जाम ते असीं खा भी गए ते कित्थे लै गए आ तुहानूं दे गए ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਰਹਾਂਗਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲ ਆਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫੈਜ਼ ਲੈਣ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਬਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹਾਵਲਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਦਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦਰਜਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਵਧਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਿਆ ਪੀਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੀਰਾਂ ਜੀ ਕੋ ਕੋਠੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸਭ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ अगर मैं तुहानूं चलो हिसाब भी कट के विखा दियां ते चंदे दा हिसाब भी तुहानूं मैं कट के विखा दियां ते माफ़ करना जे असीं वड्डे दरबार ते कंस्ट्रक्शन कराई दी है मेला कराई दा या इत्थे कराई दा ते पल्लियों आ कराई दा मैं तुहानूं एक सवाल पुछदा आ साउंड वाले सद्दे ने ए तुहां सद्दे कित्थों आए हो भाई जी ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਦੜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਜਣੇ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 4 ਕੈਮਰੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਦਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦਵਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਵਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਵਾਇਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਫਲੈਕਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਛਪਵਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਛਪਵਾਏ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਵਾਲਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਵਾਲ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਖਾ ਗਏ फिर पीर खा गए सारी उम्र जड़ा पीर दिलशाद साहब ने मुखालफा ने कोई गल आखी खा गया दिलशाद शाह खा गया सारी उम्र लदरा यही गल नहीं सुनी खा गया जफर शाह खा गया हुण गा मेरे ते गल आ गई खा गया पीर कामर शाह खा गया चलो मैं जे खा भी गया तो मैं ला किथे गया इत्थे ला गया तुहानूं बना के दे गया तुहाडे कोल ही इत्थे रह गया तो दोस्तों बात ऐसी है ऐसी गल करनी जी है ये परले दर्जे की हमाकत है परले दर्जे की बेवकूफ़ी है तो जे बकरे आए इत्थे तो बकरे कौन खा गए तुसी खा गए कि मैं खा गया मैं तो वैसे ही बकरे का गोश्त जो मैं तो छोरे रोटी खाना तुसी खा गए तो जे तुहाडे कवाला ने आना सवेरे कवाली करने वास्ते उन्होंने की खाना ये बकरे का गोश्त लेना आके तुहाडे कोलों चीज़ है ये गल जी है ना हमाकत है यकीन जानो जे तुसी ये गल करते हो ना मैं उस फ्लैक्स से ना मैं अक के ना यकीन करके लोग कहे जी की कीता पीरां ने इन्ने पैसे इकट्ठे हो गए पीरां नूं की कीता पीरां ने मैं अक थक के सुन सुना के मैं फ्लैक्स बनवाती पूरी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं लिख छड्या मैं कहा भाजी असीं आ कीता पढ़ लो तुहाडी मेहरबानी कीता मैं कहा तसली नाल पढ़ लईओ अगे मैं कहा कीमतां भी लिखियां ਉਹ भी पढ़ लई ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहा पता लग जाए कि असां की जे फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के लगे ना असां कुछ नहीं कीता ते फिर बस असीं कुछ नहीं कीता
اس واسطے یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے. یقین کرو اسی جو کچھ کیتا ہے سلسلے دی بڑھوتری واسطے کیتا. تواڈے اب تسی مروڑ دے وسنیک نا، لودرا صاحب تسی مروڑ دے وسنیک ہو. 308 والے نمبردار صاحب نے یہ بھی وسنیک نے، اصغر صاحب نے، فقیر حسین ہے، اللہ بھلا کرے، وہ خراتن ہے، وہ بھی اتوں کا وسنیک ہے. تسی دسو کہ اس پورے علاقے دے وچ کدھر قوالی ہوندی جداں تسی پچھلے سال سنی ہے بہ کے؟ پنڈا دی گل نہیں میں کرن دیا، پنڈا نوں جی قوال بھی نہیں کہندے. وہ قوالی جڑی تگڑی قوالی ہوندی ہے، جڑی کہ اصل قوالی جڑی فیصلہ آبادی سنتے جڑی وسطی پنجاب چ چلتی ہے. فیصلہ آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، گجرانوالا ہو گیا، کاڑا ہو گیا، ساہیوال ہو گیا، ان علاقے جڑی قوالی چلتی، پاک پتن ہو گیا، ان علاقے جڑی قوالی چلتی ہے. تسی دسو ایداں دے تہاڈے مروڑ چ بھی ہوندی ہے؟ سلیم پرویز صاحب تسی دسو ہوندی ہے؟ خیراتو صاحب ہوندی ہے؟ کیوں جی نمبردار صاحب قوالی ہوندی ہے؟ جے نہیں ہوندی تو جی میں اتنے آ کے رائج کیتا عزت کہنا دی تھوڑی کہ میری؟ یہ تو میری عزت میری تو پورے پاکستان چ دفعہ دور نہ ہوئے گی مروڑ دے وچ میں کھاتا میں تو کی پانا. کیوں جی ماسٹر صاحب عزت کہدی ہے؟ تہاڈی مروٹیاں دی عزت ہے. تسی دعوے نال باہ کڈ کے گل کہہ سکدے ہو اسی جناب چشتیہ سلسلے دے لمبردار ہیں، اسی اتنے قوالی کرائی پائی. یہ تہاڈے واسطے باعث سعادت بات ہے. تسی انشاءاللہ عزیز کتے بھی سلسلے دے وچ کسے پیر دے کول فقیر دے کول جا کے آکھو کہ اسی چشتیہ سلسلے دے علمبردار ہاں، ہوے اگے نسلی پیر بیٹھا، ہوے اگے سمجھدار بندہ بیٹھا، یقین کرو تانوں سلام ضرور کرے گا کہ تسی علمبردار ہوے اگے سبکی بندہ بیٹھا ہوئے، کوئی ایویں کھچ نہ بیٹھا ہوئے، سب کی بیٹھا ہوئے، وہ تانوں سلام ضرور کرے گا کہ اٹھ کے واقعی تسی چشتیہ سلسلے دے علمبردار. یہ تم دسیا کہ چھوٹی موٹی چیز نہیں، اے عرس تانوں جے ملیا تے اس عرس نوں ایہو جیاں گلاں کر کے نا یا کہ کوئی شک شبہ لے آ کے یا کوئی بے یقینی رکھ کے تے ضائع نہ کرنا ہاتھوں. میں اج تانوں یہ بھی گل دس دیا، میں بڑیاں دے کولوں عرس کھنجدے بھی ویکھے نے، اپنے اکھی ویکھے نے، پھر جنہوں دا حال ہویا نا وہ بھی اپنے اکھی ویکھیا. میں بیان نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ کدے مینوں موقع ملیا زندگی دے وچ تو میں بیان ضرور کراں گا، لیکن فی الحال تھوڑی گل نوں لینا سمجھ بہتا تہاڈے واسطے اتنا ہی دس دینا کافی ہے کہ بے یقینی نہ رکھنا، یقین رکھ کے بہنا تو انشاءاللہ عزیز منزل بھی ملے گی، فیض یابی بھی ہوئے گی، کرم نوازی بھی ہوئے گی. پیر زیغم صاحب انشاءاللہ عزیز دعا فرمان گے تہاڈے سامنے. ہوں یہ نہیں آیا کرنا آپ گاں بزرگ ہو گئے ہیں، رہ گئے ہیں، انشاءاللہ آیا کرن گے. آپ تمہیں بنا دیتا، پیر بھی وکھاڑتے ہیں اگے تمہیں انشاءاللہ. انہاں دے نال جس طرح تسی پیر محمد حسین شاہ صاحب دی پوری تابعہ داری کیتی، پیر محمد حسین شاہ صاحب پیر دلشاد حسین شاہ صاحب دا راہ وکھا گئے، پیر دلشاد حسین شاہ صاحب اگے پیر ظفر حسین شاہ صاحب دا راہ وکھا گئے، پیر ظفر حسین شاہ صاحب اگے میرے بارے چ دس گئے، میں گاہ انہاں دا دستا. انشاءاللہ عزیز جڑے تابعہ ہو امردی رہنا، جو گرے آکھے سرکن سہنا، اے ہوئی عشق نو بڑا مینا جے پچھے ہٹ جائی. تابعہ ہو امردی رہنا، جڑے تابعہ داری کرنگے، فرما برداری کرنگے، انشاءاللہ انہاں نو ہی جڑا ہے فیض یابی ہوئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مالک کریم آج دی اس پاک محفل دے وچ جو کلمہ کلام پڑھیا گیا حضر موقع قوام انتظام اسلام دوستان دی حاضر تمام لوگ اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرما. تمام منظور شدہ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے قسمنا دل پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. چہاردہ معصومین اہل بیت طارق لخت و وزار قومیش انبیاء امہات المؤمنین اصحاب رسول تابعین تبع تابعین شہداء کربلا اسیران شام دی ارواح مسواب سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی و عثمانی غوث سمدانی دی روح مسواب خواجہ 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 معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ دی روح مسواب حضرت قطب الدین وقت علی کاکی دی روح مسواب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی روح مسواب حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیانی دی روح مسواب حضرت نظام الدین اولیاء دی روح
روح الثواب پیر ناظم شاہ سنوری دی روح الثواب سلطان العارفین قدرت الصالحین پیر روشن امیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والاسقار رحمۃ اللہ علیہ دی روح الثواب نائب غوث اعظم رحمۃ اللہ علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والاسقار رحمۃ اللہ علیہ دی روح الثواب چشتیاں نقشبندیاں نقشبندیاں قلندریاں قادریاں سہروردیاں کل اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دی ارواح الثواب جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات دی ارواح الثواب مالک کریم خواجگان چشت اہل بہشت اس سے پاک دی پہلی نشست نو اپنی بارگاہ دے وچ شفیع قبولیت عطا فرما مالک کریم جتنے بھی دوستان نے دعاؤں واسطے ہاتھ بلند کیتے نے اپنے دلاں دے وچ جو بھی جائے شری حاجات لے کے نے انہاں دلاں دے وچ جو بھی جائے شری حاجات نے مالک کریم خواجگان چشت اہل بہشت کے صدقے مالک کریم نے تمام تر جائے شری حاجات کو پورا فرما مالک کریم جو بے اولاد نے انہاں نو اولاد عطا فرما مالک کریم جنہاں دے ہاں اولاد نرینہ نہیں انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرما مالک کریم جڑے اولاد مدینہ دے خواہاں نے انہاں نو اولاد مدینہ عطا فرما مالک کریم جو پریشان حال نے انہاں دی پریشانی نو دور فرما مالک کریم جو بے روزگار نے انہاں نو روزگار عطا فرما مالک کریم جڑے بچے بچیاں دا مالک کریم نکاح نہیں ہو رہا انہاں دے والدین پریشان نے انہاں دے رشتے تو مالک کریم انہاں نو نیک سارے رشتے عطا فرما مالک کریم سانو سارے نو رزق حلال کمان دی توفیق عطا فرما ملک پاکستان دی خیر فرما امت مسلمان دی خیر فرما یہود و نصارہ دے شر کو محفوظ فرما بالخصوص مالک کریم سجادہ نشین پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والاسقار مالک کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما انہاں دا سایہ تعدیر خیر و عافیت نال ساڈے سراں تے قائم و دائم فرما تے مالک کریم بالخصوص نائب سجادہ نشین پیر سید کامل حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والاسقار نو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم انہاں دا سایہ بھی تعدیر خیر و عافیت نال ساڈے سراں تے قائم و دائم فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عصیت فرشہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگر کر کے جانا بھی لنگر تو بغیر جڑا ہے وہ نہیں سونا کسی نے لنگر تو بغیر جڑا ہے وہ نہیں جانا کہیں تے اکلان سنو سارے دوست اگے سے پیر بھائی دی کڑی ملی ہے وضو خانے رو وضو کا تو کسے پیر بھائی دی کڑی ملی ہے سلور کلر دی ہے جدی کڑی کو اچھی ہو یار آ کے لے لے لینا بناؤ بھی سارے روٹی کھاؤ بیٹھ لینا لو جی لینا سدیاں کرو